کہ نماز کل بروز قیامت نور اور حجت قائم کرے گی پل صراط پر، یعنی یہ نماز ہمارے لیے رہبری کرے گی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے یہ نماز نہ تو نور ہوگی نہ حجت ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن نماز کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرمائے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اور بروز قیامت یہ نماز روشنی کا کام کرے گی پل صراط پر، اور حجت قائم کرے گی کہ اللہ اس کو بخش دے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے ان کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے، جو نماز سے دور ہے، غافل ہے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ میدان محشر میں قارون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو نماز سے سستی کرتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا ہے، کل بروز محشر ان کا حشر جو ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا، کبھی فرعون کے ساتھ ہوگا، کبھی جو ہے ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کبھی شداد کے ساتھ ہوگا۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی نقل مقاصد القلوب کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتا ہے کل بروز قیامت فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دولت کی محبت میں آ کر کے، دولت کی لالچ میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو چھوڑ بیٹھا ہے، ان لوگوں کا حشر جو ہے قارون کے ساتھ ہوگا۔ جو دولت کی پجاری ہو گیا، جو دولت کی محبت میں آ کر کے نماز پنجگانہ سے دور ہو گیا، ان کا حشر میدان محشر میں قارون کے ساتھ ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں آ کر کے، اپنی ملکیت کی محبت میں آ کر کے، اپنی حکومت کی محبت میں آ کر کے نماز پنجگانہ چھوڑ بیٹھا ہے، نہیں پڑھتا ہے، ان لوگوں کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کے ساتھ میدان محشر میں اس کو اٹھایا جائے گا، فرعون کے صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ جو حال ان کا ہوگا یہی حال ان بے نمازیوں کا بھی ہوگا۔ آگے پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کے جملہ میں تشریح کرتے ہیں کیا کہ جو لوگ تجارت کی وجہ سے، تجارت تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم لوگ سب کو سمجھتے ہیں، جو لوگ تجارت کی وجہ سے نماز پنجگانہ کو بھول بیٹھا، جو لوگ تجارت کرنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ان کو ابی بن خلف مکے کے تاجروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابی بن خلف کیا ہے؟ یہ مکے کا تاجر تھا، بہت بڑا گستاخ تھا، ظالم تھا۔ انہی کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا جو لوگ نماز پنجگانہ سے دور ہیں۔ میدان محشر میں یہ ہوگا، وہاں کسی کا کچھ چلنے والا نہیں ہے، وہاں چلے گا تو صرف اللہ و رسول کا چلے گا، اور حکم اور حکومت بھی اللہ و رسول کی ہوگی، اور جو اللہ کے رسول نے یہاں فرما دیا یہی ہونے والا وہاں ہے۔ اگر نماز پڑھ کے جائیں گے یہی نماز ہمیں بروز محشر میں بچاتے ہوئے نظر آئے گی، اگر نہیں پڑھیں گے یہ نماز ہماری وہاں مدد نہیں کرے گی۔ ایک جگہ میں شادی میں گیا ہوا تھا کچھ دن پہلے، ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، میں نے اچانک ایک مرتبہ چلا کے کہہ دیا کہ یہاں سانپ ہے، سانپ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بھیڑ کب کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا، ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کیا، دوڑنا شروع کیا، اب لگتا ہے کہ کون کدھر بھاگا پتہ نہیں چلا، پوری بھیڑ ختم ہو گئی۔ پھر میں نے کہا سانپ نہیں تھا، تو لوگ پھر سے جمع ہوئے، کہا کہ آپ نے ایسا کہا کیوں جب تھا ہی نہیں؟ تو سارے محفل کو خراب کیا۔ کہا کہ ہاں ایک اسی کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں،
کہ میں نے کہا کیوں؟ مثال کے طور پر آپ یہاں مسجد میں ابھی بیٹھے ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ یہاں سانپ ہے تو آپ کو یقین اگر ہو جائے تو آپ یہاں بیٹھے رہیے گا کہ بھاگیے گا؟ دوڑتے ہوئے بھاگیے گا، اور پتا بھی نہیں کہ سامنے کون ہے، کس پر آپ گرنے والے ہیں، کہاں دوڑنے والے ہیں، آپ کا دماغ اس وقت کام نہیں کرے گا، آپ بھاگنے کی کوشش میں رہیے گا کہ سانپ ہے، ہم کو یہاں سے بھاگنا ہے، اگر کاٹ دیا تو ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہی نہ ہے، سانپ کاٹے گا۔ اگر اس کا زہر پھیلنے سے پہلے ہاسپٹل پہنچ گئے، ڈاکٹروں نے انجیکشن دے دیا، آپ بچ گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اگر ہاسپٹل میں پہنچنے سے پہلے جسم میں زہر پھیل گیا تو آپ مر گئے، کہانی ختم، اور کوئی تکلیف نہیں۔ لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اصل جو میں بتا رہا ہوں اس کو سماعت کیجئے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قبر میں اگر سانپ آ گیا، وہاں کدھر بھاگو گے، وہاں کس ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہاں کون سی دوا کام آنے والی ہے؟ نہ تو وہاں دوائی ملے گی، نہ تو ڈاکٹر ملیں گے، نہ بھاگنے کی کوئی صورت ملے گے۔ بتایا گیا ہے وہ جو قبر میں بے نمازیوں کی قبر میں جو سانپ مسلط کیا جائے گا، اس کا حال یہ ہوگا، اس کی آنکھ سے آگ نکلے گی، اور وہ جو بولے گا اس کی بولی میں اتنی کرک ہوگی جیسے آسمان میں بجلی کرکتی ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک اس سانپ کی بولی ہوگی، اور ایک بے نمازیوں سے کہے گا کہ تم نے فلاں وقت کی نماز کو ضائع کیا ہے، فلاں وقت کی نماز کو نہیں پڑھا ہے، اب سے لے کے اب تک میں تمہیں ڈسوں گا۔ اب وہ سانپ ایک بار جب ڈسے گا، ایک بار جب اسے ڈنک مارے گا، اس کا زہر جو ہے 70 سال تک اس کے جسم میں گھومتا رہے گا اور جوش مارتا رہے گا۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کے زہر کی وجہ سے انسان کے جسم کا ایک ایک بوٹی جو ہے گل گل کے ٹپک کے گرنے لگے گا۔ یہ بڑی خطرناک سانپ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نماز پنجگانہ سے دور ہے، دنیا کی دولت میں، دنیا کی محبت میں دین سے غافل ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ جب قبر میں جائیں گے، وہاں سانپ بھی آئے گا، وہاں بچھو بھی آئے گا، وہاں قبر میں آگ بھی جلائی جائے گی۔ فرض کیجئے آپ اپنے گھر میں ہے، باہر سے دروازہ بند کر دیا جائے اور آپ کے گھر میں آگ لگا دی جائے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کبھی کھڑکی توڑیں گے، کبھی دروازہ توڑیں گے، کبھی تڑپیں گے، کودیں گے، اور یہی دل میں خیال رہے گا کہ کسی طرح اس گھر سے ہم باہر نکل جائیں گے، آگ مجھے جلا نہیں پائے گی، آگ سے ہم بچ جائیں گے، یہی خیال رہے گا۔ لیکن جس دن منو من مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، جس دن منو من مٹی کے اندر دفن ہو جائیں گے، اوپر سے لوگ مٹی ڈال کے چلنے لگیں گے، اب کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بے نمازیوں کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے۔ ایسے عالم میں اگر آگ جل گئی، وہاں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ میت جو ہے اسی آگ میں الٹ پلٹ کرتے رہتی ہے، لیکن ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر قیامت تک قبر میں آگ جلتی رہے گی۔ ایک واقعہ اور بھی ہے اس طرح کا، ایک نوجوان، اس کی بہن انتقال کر گئی، اس کی بہن انتقال کر گئی۔ آج ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا جائیں گے تب نماز پڑھیں گے، ابھی تو موت بہت دور ہے۔ موت دور نہیں ہے، وہ روزانہ آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو، کسی کو خبر نہیں ہے کہ ہم کب مرنے والے ہیں۔ اگر بڑھاپوں میں پہنچنے سے پہلے ہی چلے گئے تب کیا حال ہوگا۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک وقت کی بھی معاف نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہے، ان نمازوں کو ہر حال میں قضا پڑھ کے ادا کرنا ہوگا، اور جتنی آگے آنے والی ہے اس کو بھی پڑھنا ہوگا۔ نماز کبھی کسی کو معاف نہیں ہے۔ بہرحال اس کی بہن انتقال کر گئی، لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور لوگوں میں خبر دی گئی، سارے لوگ جمع ہوئے، نماز جنازہ پڑھی گئی، لوگ ان کو لے کے گئے قبرستان میں، ان کو قبر کے اندر رکھ کر کے اوپر سے دفن کر دیا۔
लोग जैसे ही वापस गए तो सबसे पिछले आदमी वापस होने वालों में सबसे आखिरी आदमी जो था वो उसी लड़की का भाई था। उसके भाई के पास कुछ पैसे या रकम या कुछ ऐसी चीज थी जो उस कब्र में गिर गई। अब उसको पता नहीं चला, जब सारे लोग वहां से चल दिए तब उसको मालूम हुआ कि मेरे पास जो चीजें थी, चाहे वो रुपया था या कुछ और चीज थी, जो भी थी वो उसी कब्र में गिर गई है। उसके भाई ने क्या किया, चीज बहुत कीमती होगी, भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, दौड़ते वापस गया, कब्र को खोदना शुरू किया। जो ही कब्र खुली तो क्या देखते हैं कि बहन की कब्र में आग जल रही है। बहन की कब्र में आग जल रही है। भाई ने जल्दी से कब्र को बंद किया और बड़ी गमगीन होते हुए वापस आया है कि मेरी बहन के कब्र में आग जल रही है, अब मैं करूं तो करूं क्या। गमगीन सूरत लेकर के अपनी माँ के पास पहुंचता है और कहता है, ऐ मेरी माँ, एक बात बताइए, मैं तो घर में नहीं रहता था, तू तो घर में रहती थी, जरा एक बात बताइए कि मेरी बहन जो अपनी जिंदगी गुजारती थी वो किस हाल में जिंदगी गुजारती थी। माँ पूछ रही, बेटा आखिर तुम इस बात को अभी क्यों पूछ रहे हो। बेटा ने सारा माजरा सुना दिया। मामला कुछ यूं हुआ कि मेरा जो सामान उसके कब्र में गिर गया, मैंने उसको लेने के लिए उस कब्र को दोबारा खोदा तो मैं क्या देखता हूं कि उसके कब्र में आग जल रही है। मैंने उस कब्र को बंद किया और आपके पास आया हूं। आप बताइए कि वो जिंदगी में किस काम का अंजाम दे रही थी जिसके बदले में इतना बड़ा सजा उसको मिला है। उसकी मां कहती है, ए मेरा बेटा सुनो सुनो, उसका हर काम अच्छा था, हर फेल अच्छा था, नेकी भी कमाती थी, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी कि वो जब भी नमाज पढ़ती थी तो सुस्ती करते हुए नमाज पढ़ती थी, वक्त को गुजार करके नमाज पढ़ती थी, वक्त को गुजरने के बाद तब वो नमाज पढ़ती थी, जिसके बदले में उसको सजा ये मिला है। ए मेरे दोस्तों, यहाँ पर इस जुमले में एक बात गौर करने की है, वो नमाज पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ती थी, पढ़ती थी। माँ कहती है कि सारे नेक काम भी करती थी, लेकिन फर्क इतना है कि वो जब भी नमाज पढ़ती थी तो सुस्ती के साथ पढ़ा करती थी, वक्त गुजरने के बाद पढ़ती थी। तो मेरे दोस्तों, जो वक्त गुजरने के बाद पढ़े उनका ये मामला है, और जो छोड़ बैठे हैं उनका क्या मामला होगा। इस वाक़े से सबक हासिल करने की ज़रूरत है। आप भी, हम भी, सब भी इस वाक़े से सबक हासिल कीजिए कि हम नमाज पढ़ते हैं, बहैसियत बाप हम नमाज पढ़ते हैं, मेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, हम उनको नमाजी बनाएं। इसलिए कि कुरान कहता है, बचो उस आग से जिसका ईंधन इंसान है और जिन्नात है। आज वो आग पत्थर से जल रही है, कल क़यामत के बाद वो आग इंसान और जिन्नात से जलने वाली है, यानी इसका खुराक इंसान और जिन्नात को बनाया जाएगा। कुरान कहता है, खुद भी उस आग से बचो, अपने बेटा बेटी को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपने खानदान को भी बचाओ। मेरे दोस्तों, आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने घर पर नजर डालिए कि इसमें कौन बेनमाजी है। अगर उनको जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, वाकई सच्ची मोहब्बत अपने परिवार से है, अपने खानदान से है, आप उनको चाहते हैं कि ये जहन्नम की आग से बच जाए, तो इसी दुनिया पर रह करके उस पर सख्ती कीजिए, वरना मरने के बाद आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां कोई किसी का मददगार नहीं होगा, अपना अमाल अपने साथ होगा, अपने अमाल के जिम्मेदार खुद हम होंगे, आप होंगे, कोई दूसरा किसी के अमाल के जिम्मेदार नहीं होंगे। आप इस बात को तय कर लीजिए अपने जहन में। आप अगर बाप है, आपकी बेटी अगर नमाज नहीं पढ़ती है और उस बेटी से अगर मोहब्बत है कि हम इसको जीते जी जहन्नम की आग से बचा लेंगे, तो इस दुनिया ही में रह करके उस पर सख्ती कीजिए, उसको हर हाल में नमाज पढ़वाइए। आपका बेटा नहीं पढ़ता है, आपका भाई नहीं पढ़ता है, आप अगर सब कोई नमाज में घर में जाके ताकीद करे और पढ़वाए, तो इन
انشاءاللہ اسلام چمکتے ہوئے بھی نظر آئے گا، اور آپ کے گھر کے لوگ، ہمارے گھر کے لوگ جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بستے ہوئے بھی نظر آئے گی۔ تو اس کام کو اسی دنیا میں رہ کر کے کرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی موقع ہاتھ میں کسی کو نہیں آنے والی ہے۔